بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں. میرے لکی مروت کے نوجوانوں اور بزرگوں، پہلے تو اس شاندار استقبال کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ. اتنی گرمی میں اتنی بڑی تعداد یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کی قوم ایک نیا پاکستان چاہتی ہے، تبدیلی چاہتی ہے. انشاءاللہ جو نیا پختونخوا بننے جا رہا ہے، نوجوانوں ایک مہینہ اور چاہیے ہمیں. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ایک مہینے کے بعد باقی 3 صوبوں میں اور پختونخوا میں صاف فرق ظاہر ہو جائے گا. نئے قوانین آ رہے ہیں، نیا بلدیاتی نظام آ رہا ہے. نوجوانوں ایک نیا بلدیاتی نظام آ رہا ہے جدھر آپ کو کسی MNA اور MPA کے پیچھے درخواستیں لے کے جانا نہیں پڑے گا. آپ کے نمائندے لکی مروت میں بیٹھ کے آپ کے مسئلوں کے حل کریں گے. گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ اپنے اسکول چلائیں گے، اپنی ڈسپنسریاں چلائیں گے، اپنے ہسپتال چلائیں گے. گاؤں کے فیصلے گاؤں میں ہوں گے، لکی مروت کے فیصلے لکی مروت میں ہوں گے. ہر تحصیل میں نوجوانوں، ہر تحصیل میں کھیلوں کا اسٹیڈیم بنایا جائے گا. ایک نیا اسکول اور کالجوں کے لیے ایک نیا نظام، ہسپتالوں کے لیے ایک نیا نظام. میں آپ سے، میرا وعدہ ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام لے کے آئیں گے. 1 مہینے کے بعد لکی مروت کے لوگوں، آپ کو ایک نیا پاکستان نظر آئے گا. یہاں اب تک جن لوگوں کو آپ ووٹ دیتے رہے ہیں، مولانا صاحب کو آپ ووٹ دیتے رہے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے. مولانا صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے یہودیوں کا ایجنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ امریکی ایمبیسڈر کو مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے آپ وزیر اعظم بنا دیں، جو کام چاہتے ہیں میں آپ کا کر دوں گا. بہرحال ایک طرف پرانے سیاستدان اور ایک طرف کرنل امین اللہ صاحب، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ایماندار آدمی. آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کی خدمت کریں گے،
آپ کی نمائندگی کریں گے اور ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، ان کو کوئی خرید نہیں سکے گا۔ ہماری ملک کی بدقسمتی کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا نہیں دیا۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، یہ امیر ملک ہے، اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا، لیکن جب تک ایک ملک کی قیادت ایماندار نہیں ہوگی وہ ملک آج تک ترقی کر ہی نہیں سکا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ ایک ریگستان کے اندر اگر ایک قیادت جو ایماندار ہو، جو انسانوں کی فکر کرے، جس میں انسانیت ہو، جس قیادت اپنی ریاست میں انصاف قائم کرے، جو خوددار ہو، جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے، ہمارے نبی نے یہ ثابت کیا کہ وہ ریگستان کے لوگ بھی دنیا کی سپر پاور بن سکتے ہیں۔ 700 سال لکی مروت کے لوگوں، 700 سال مسلمان دنیا کی سپر پاور بنے رہے، 700 سال دنیا کے سارے عظیم سائنسدان مسلمان تھے، کیونکہ ایک عظیم لیڈر جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ثابت کیا کہ جب لیڈر اپنی مثال سے قوم کو لیڈ کرتا ہے، قیادت کرتا ہے اپنی مثال سے، جب وہ اللہ کے فرمان کے اوپر چلتا ہے، جب وہ انسانوں کی قدر کرتا ہے اور ایک فلاحی ریاست بناتا ہے، جب انسانوں کے اندر فرق نہیں کرتا، جس ملک میں ایک قانون امیر اور غریب کے لیے، جس ملک کے اندر یتیموں کے لیے، معذوروں کے لیے، کمزوروں کے لیے ریاست ان کی جب ذمہ داری لیتی ہے، وہ قوم کے اوپر اللہ کی برکت آتی ہے، وہ ایک عظیم قوم بن جاتی ہے۔ پاکستان، نوجوانوں، پاکستان میں جب تک عدل اور انصاف کا نظام نہیں آئے گا، اللہ کی برکت نہیں آئے گی۔ یا پانی نہیں ہوتا، یا پانی نہیں ہوتا اور یا فلڈ آ جاتا ہے۔ خود سنیں، سوچیں کہ اللہ ہمارے سے کیا چاہ رہا ہے۔ کبھی پانی نہیں ہوتا اور جب پانی آتا تو فلڈ آ جاتا ہے، پانی نہیں ہوتا تو لوگ مرتے ہیں، پانی آتا ہے تو لوگ مرتے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ریاست میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کرو۔ اللہ ہمیں ایک اشارہ دے رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو ہم انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں جو نظام لے کے آ رہے ہیں، نئے قوانین لے کے آ رہے ہیں، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا، زیادہ دیر نہیں لگی گئی اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کا فیصلہ تحریک انصاف کو لانے کا بالکل درست تھا۔ ویسے تو نوجوانوں، ویسے تو تحریک انصاف پاکستان میں بھی جیت گئی تھی، لیکن امپائروں نے مخالفین کا ساتھ دیا۔ امپائر نیوٹرل نہیں تھے، امپائروں نے انصاف نہیں کیا، لیکن پختونخوا میں امپائروں کے باوجود تحریک انصاف جیت گئی۔ یہ ایسے ہی ہے
کہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو اپنے اپنے امپائر ہوا کرتے تھے. ہم جب ہندوستان میچ کھیلنے جاتے تھے تو ان کے امپائر ہوتے تھے. وہ جب پاکستان آتے تھے ہمارے امپائر ہوتے تھے. وہ پاکستان میں نہیں جیت سکتے تھے, ہم ہندوستان میں نہیں جیت سکتے تھے. لیکن ایک کپتان تھا جو ہندوستان ایک نوجوانوں کی ٹیم لے کے گیا اور ہندوستان کے امپائروں کے باوجود جیت گیا. وہی کپتان, اسی کپتان نے تحریک انصاف کو پختونخوا میں امپائروں کے باوجود جتایا. اور اب وقت آنے والا ہے کہ جیسے بھی امپائر ہوں ہم انشاءاللہ سارے پاکستان میں جیت کے دکھائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ 22 تاریخ کو زیادہ دیر نہیں ہے. نوجوانوں, جتنے نوجوان ہیں, 22 تاریخ کو میں چاہتا ہوں کہ میچ کی تیاری کر لو. ہمارا مقابلہ پرانے منجے ہوئے مولانا صاحب سے ہے. مولانا صاحب, مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب کو ڈیزل کیوں کہتے ہیں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ مولانا صاحب جو مرضی کر لیں, 22 تاریخ کو آپ سے وہی ہونے والا ہے جو ہم نے ہندوستان کی ٹیم سے کیا تھا. انشاءاللہ تحریک انصاف لکی مروت میں جیتے گی, آپ کی طاقت پہ جیتے گی. لیکن میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ اگر تحریک انصاف نہ بھی جیتی, ہم نے لکی مروت کی تحریک انصاف اس کے باوجود خدمت کرے گی. یہ وہ جماعت نہیں ہے جو صرف اپنوں کو نوازتی ہے. تحریک انصاف انسانوں میں فرق نہیں کرتی, انصاف کرتی ہے. قرآن کی آیت ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی کبھی اتنی نفرت نہ کرو کہ ان سے انصاف نہ کر سکو. ہم سب سے انصاف کریں گے, دشمنوں سے بھی انصاف کریں گے. مولانا صاحب آپ سے بھی انصاف کریں گے. حالانکہ مولانا صاحب آپ لوگوں سے انصاف نہیں کرتے, ہم انصاف کریں گے. تو نوجوانوں, 22 تاریخ کو صبح کے 7 بجے پولنگ اسٹیشنوں پہ پہنچ جانا. 7 بجے صبح. اور انشاءاللہ جب تک شام ہوگی 22 تاریخ کی شام کو ہم انشاءاللہ لکی مروت کا ایک نیا دور دیکھیں گے, ایک نئی جماعت دیکھیں گے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لکی مروت میں چل سائیں آپ سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں نیا بلدیاتی نظام آ رہا ہے. جو آپ کے رشتہ دار ہیں بنو اور ٹانک میں جا کے ان کو کہیں کہ اس باری بلے کے اوپر مور لگانی ہے, بلے پہ مور لگانی ہے. مروت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ اب عوام کو کسی ایم این اے یا کسی ایم پی اے کے پیچھے درخواست لے کر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں آمد اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اب سب لوگ تبدیلی چاہتے ہیں اور 1 ماہ میں باقی صوبوں اور خیبر پختونخوا میں فرق جو ہے وہ محسوس ہوگا. دیہات اور شہر کے لوگ اپنے فیصلے خود کر سکیں گے. لوگوں کے مسائل ان کے گھر پر حل کیے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا جب ہم پورے پاکستان میں جیت کر دکھائیں گے.